نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث نمبر 6572 جو کہ حدیث القدسی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بیان کیا ہے، یعنی اپنی عظمت، اپنی جلالت اور اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے. تو آج ہم اس حدیث کے دوسرے حصے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے ہیں، یا عبادی انکم لن تبلغوا ذری فتضرونی وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، کہ اے میرے بندو تم کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ تمہاری اتنی طاقت اور حیثیت نہیں کہ اللہ کو تم نقصان پہنچا سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ ہی تم میں اتنی قدرت ہے اور اتنی تمہارے میں طاقت ہے کہ تم مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکو. انسان سارے معذور ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی چیز کائنات میں حرکت بھی نہیں کر سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم اگر سارے جو پیدا ہوئے ہیں اور جو پیدا ہوں گے انسان اور جن سب سے پاکیزہ اور سب سے اللہ سے خوف کرنے والا دل بھی تمہارا ہو، یعنی تم سب سے زیادہ متقی ہو، ما زیادہ فی ملک شیء، تو اللہ کے ملک میں تو کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، نہ اسے بڑھا سکتا ہے. ایک جو ہے ہم سب کو معلوم ہے، سائنسدان سب جانتے ہیں، ہر بندہ بشر جانتا ہے کہ ایک ریت کا ذرہ بھی سارے انسان مل کر چاہیں تو نہیں بنا سکتے، سب کو معلوم ہے. اس کی مثال اللہ نے دی کہ جیسے اللہ نے کہا کہ سارے سارے انسان اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو کتنی حکیم مخلوق ہیں ہم، کتنے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر سب سے نیک متقی، یعنی کہ سب سے نیک متقی اور جو پاکیزہ دل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے انبیاء کے سید ہیں، سارے فرشتوں سے افضل ہے. تو اگر اللہ کہتا ہے کہ تم سارے اس طرح کے متقی پرہیزگار بن جاؤ تو میرے ملک، میری بادشاہیت میں 1 انچ بھی نہیں بڑھا سکتے ہم لوگ. تو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے سب سے زیادہ فاسق فاجر کی طرح ہو جاؤ، تو ہم معلوم ہے کہ ابلیس ہے، جن ہے، تو وہ جیسے کہ شیطان سارے ابلیس کے لشکر ہے، ابلیس کی اولاد ہیں، جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے ملک ویسا ہی رہے گا، اس کی بادشاہت ویسے رہے گی، اس کی جو ہے یہ زمین و آسمان اور جو ساری کائنات بنائی ہوئی ہے وہ اس میں ہم کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کر سکتے اگر ہم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جائیں. اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم جنکم، اب تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم کتنے مطلب کہ نیک متقی بن جاؤ. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. جس نے یہ سمجھا کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ غنی عالمین، اللہ ساری کائنات سے
غنی ہے، کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ان الرحمن علی العرش استویٰ، استواء جو ہے وہ عرش آخری مخلوق ہے. تو عرش بھی اللہ کی محتاج ہے قائم رہنے میں، اور عرش کے بعد جو ہے صاف ظاہر ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عرش کے اوپر. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کسی سے مخالطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں جیسے کہ ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ آگے نور کے پردے ہیں. اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو ساری ہر چیز جہاں تک اللہ کی نظر جائے گی ختم ہو جائے گی. اللہ کی نظر ہر چیز تک جاتی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جیسے کہ بخاری نے کہا کہ فوق العرش ہے، استوا کے معنی کہ اوپر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اختلاط نہیں ہو سکتا، نہ عرش سے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہوگا تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ابھی تجلی اللہ نے ڈالی تھی کہ اپنا دیدار بھی نہیں کرایا تھا، تو کس طرح بھی ہوش ہو کے گر گئے. اسی طرح اللہ کا جو عرش ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے گا اگر اللہ کا مخالطہ ہو جائے گا. اب تو ہم نے جو ہے مسلمان کہلانے والے ہیں. ہم لوگ ہم میں سے جو فرقے شیعوں کے ہیں، جو فرقے شیعوں کے جو غالی قسم کے ہیں، جیسے کرامتی ہے فرقہ، جیسے کہ شریعت کے مقابلے میں طریقت کو بیان کرتا ہے، اور اس سے سارا دین جو اس نے جو ہے ختم کیا ہوا. یہ اصل میں ملاحدہ کے فرقے تھے جو اللہ کے وجود کے منکر تھے. یہ مجوسی کے تھے. وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو سید بنایا، جبکہ وہ سید نہیں تھے. سارے ہمارے علماء کی گواہی ہے. یہ سارے مجوسی اور سارے یہودیوں میں سے فرقے جو داخل کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مخالطہ کسی چیز نے ہو سکتا ہے، لیکن کیا مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم نے کیا ہونا کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. وحدۃ الوجود ایک ہی وجود ہے، یعنی کہ مٹیریل ہے، مادہ ہے، کچھ بھی نہیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے مادہ ہے. اگر وہی وجود ہے، ایک ہی وجود ہے اللہ کا بھی ہے اور یہ مٹیریل کا بھی، تو کون کہ کیا اللہ کی ذات کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے. اب جب یہ طویلیں دے کے جی ابن عربی نے تو یہ مقصد نہیں تھا، جو ہمارے شیوخ ہیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا. نہیں مقصد تھا تو کیوں وہ اتنی زبانیں دراز کی اللہ کے لیے کہ جس سے نکلتا یہی جو زندگی اور ملاحدین ہیں ان کا نظریہ نکلتا ہے سارا. آپ جتنی مرضی ان کی پروٹیکٹ کریں، لیکن شرعی طور پہ جو ہے جو لفظ کے معنی وہ ہم زبان ہمارے ڈھانچے ہیں بیان کرنے کے. اگر ہم اس کو ختم کر دیں کہ ہم انسان کہاں سے رہیں گے. یہ ایک کمیونیکیشن اور لوگوں سے بات کرنے کا ذریعہ اگر یہ ختم ہو جائے گی تو ہم گنگے بہرے جانور کی طرح ہو جائیں گے. تو جو بندہ بھی ایسے کام کرتا ہے جنہیں قرآن نہ حدیث میں وہ اصطلاحات ایسی لیے گئے تھے جس سے کفر اور شرک اور الحاد نکلتا ہے، تو اسے وہیں روکنا چاہیے. اس لیے تو لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، بڑے بڑے کو، جیسے کہ حلاج کو دی گئی. اس لیے دی گئی تھی، انہیں کاموں سے دی گئی تھی کہ یہ کالے جادو کے ماہر تھے اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے جو شیطان ان کو لے جاتا تھا ہوا میں اڑتے تھے. تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ ولی اللہ ہے. یہ ولی شیطان تھے. شیطان سارے کام کراتا ہے. جتنے بھی آپ کو ملیں گی یہ ان کے جو کرامتوں سے بھرے پڑے ہیں، یہ ساری شیطانی جو ہے وہ کام ہے. یہ بہت لمبا چیپٹر ہے کہ کس طرح شیطان نے بتوں کو دودھ پی کے ان کو باتیں نکال کے تو خبر والا نے شیطانوں نے جنوں نے ان کی شکل اختیار کی. یہ داتا صاحب ہے، ملے ان سے. یہ کتب ہے، نجم ہے، یہ غوث ہے. تو یہ سارے کے سارے ان لوگوں نے ہی ڈالے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کے چلے کاٹتے تھے جو کو اسلام میں بالکل جائز نہیں. تو ہم اللہ کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. نفع نقصان ہمارا اپنا ہے. اگر ہم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لو ان اولکم وآخرکم، یہ پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے، وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں، اتنے کروڑوں میلوں میں ہوگا جس میں سارے انسان آ جائیں گے. اگر وہ میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وسالونی ما آتے تو میرے سے سوال کریں جو چاہتے ہیں. کلو انسان مسئلہ ہو، اپنا مسئلہ بیان کرے. کتنی جنت چاہیے؟ کروڑوں جنت چاہیے؟ لاکھوں چاہیے؟ میں کہتا کہ میں ہر انسان کو، جو اربوں اس وقت ہیں 6 ارب سے بھی زیادہ 7 ارب کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور جو اس سے پہلے پیدا ہوئے، سب انسانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لے اور کہے کہ مانگو، جو مانگنا مانگو، کروڑوں جنتیں مانگ لو، سونے چاندی کے محل مانگ لو. اللہ کے خزانے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ہوتے ہیں
تو اس میں کیا پانی آئے گا؟ کیا اس میں پانی چڑھے گا؟ کچھ بھی نہیں چڑھے گا، نہ ہونے کے برابر ہے، اتنی کمی نہیں آتی اللہ کے خزانے میں۔ تو ہمیں جو اللہ کے خزانے ہمارے دل میں بیٹھیں گے تو ہم اللہ سے مانگیں گے، ورنہ تو ہم تو فقیروں پہ، مزاروں پہ، بتوں کے پاس جائیں گے، ہم جو ہے وہ جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ہر بندے کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، شان، ہر آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، جو اندھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی لوگ بتا رہے ہیں۔ تو پھر اتنے فقیر مسکین جن میں سب انبیاء بھی شامل ہیں، جنہوں نے سب بیان کیا، سب کچھ بتایا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح بلال کو ریت پہ گھسیٹتے تھے، کولوں میں رکھتے تھے، سب کچھ رکھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ پیروں مریدوں کو پکارتے تھے، یا غوث اعظم مدد کر، یا علی مدد کر، یا مشکل کشا۔ وہ اللہ کا نبی سے بڑا کون اگر ہو سکتا ہے مشکل کشا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا نبی گلی میں ان کے پاس گزرتے تھے، کبھی انہوں نے نہیں پکارا ہوگا، تھے اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، احد احد احد۔ جی یہ مولوی بیان کرتے ہیں قصے کہانی، یہی پیر بیان کرتے ہیں، اور یہی تمہیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنی قبروں کے آگے چھپا رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتنی طاقت ہے اللہ کے پاس کہ اتنی اس کی جو صفات ہیں، دلوں کے راز جانتا ہے، اسے بات آپ دعا مانگتے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا دعا مانگنی ہے، بلکہ 50,000 سال پہلے لکھ دیا کہ کیا دعا مانگنی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو۔ اللہ علم نہیں مانیں گے تو اللہ کے علم کا انکار کر دیں گے، کافر ہو جائیں گے اگر تقدیر کو نہیں مانیں گے۔ تو تقدیر جیسے احمد بن حنبل اللہ رحم کرے ان پہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی انتہا ہے، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ اللہ کے علم کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اسی طرح ہم اگر سارے کے سارے جتنی جنتیں چاہیے، جو کچھ مانگیں، سب کچھ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ یہ ہمارے دل میں، دماغ میں راسخ ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ غیر اللہ کے دروں پہ جائیں، گریں۔ یہ تو ایسے نہیں کہ اللہ نے عقل دی ہو کسی بندے کو، سمجھ بھی آتی ہو، بیوقوف نہ ہو، بلکہ جیسے کہ ہم لوگ اس وقت بیوقوفوں سے بھی زیادہ بڑھے ہیں، کیا کہ سونے چاندی کے محلات، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ نے بتائی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا ہے کہ جو انہیں میں اللہ کی محبت ڈال کے اللہ کی شریعت کی طرف لا سکے، قرآن پڑھا سکے، حدیث پڑھا سکے، اللہ سے ڈریں، خوف کریں، اللہ کے آگے روئیں، گر گرائیں، تو وہ اتنی محبت نہیں، محبت تو غیر اللہ کی ڈلی ہوئی ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی ہے، چاہے وہ غیر محرم عورتوں کی ہے یا مردوں کی ہے، تو وہ اتنی ڈلی ہوئی کہ اللہ کی محبت میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ اللہ نے انسان کے دو دل نہیں رکھے ہوئے، سینے میں ایک ہی دل ہے، یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا پھر غیر اللہ کی محبت رہے گی۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے عقل دی تو ہم کس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے آگے اگر سونے چاندی کا محلات اور سب کو رکھ دیں، لاکھوں میلوں میں جنتیں رکھ دی جائیں، یا ویسے سونے چاندی یا یقوت مرجان رکھ دے، ایک سائڈ پہ انسان کا اپنا گند رکھ دیا جائے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث، ضحاک بن سفیان کی اتھینٹک حدیث البانی نے بھی صحیح قرار دیا ترغیب و ترہیب میں کہ دنیا کی مثال اللہ نے، اللہ کا نبی کہتا ہے ایسے جیسے کہ انسان سے نکلنے والا غلاظت ہے۔ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے اس کے ذریعے ہم دولت بھی کما کے صدقہ کر کے جنت بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کون کرے گا؟ کون کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت سمجھتے ہیں، جو اس سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو رشوت، چور، سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ داتا کے دربار پہ جائیں گے، گلے میں ڈال دیں گے رشوت کے پیسے اور سارا کچھ بخشا لے گا۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اس کا، کیونکہ اس نے عبادت کی ہے ہماری نظر میں۔ اللہ تو کسی کو محتاج نہیں، چاہے سارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا دے۔ یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح ہمارے قدم وہاں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہر برائی کرنی ہے، ہر چیز کرنی ہے، سب کچھ گندے کام کرنا مشرک مکہ کی طرح، کوئی قرآن حدیث نہیں پڑھنے۔ تو اب شیطان کہتا ہے کہ کدھر جاؤ گے، کچھ نہیں پڑھا، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ بھی تمہیں نمبر لگوا دیتا ہوں، سیدھے تمہیں پاس ہو جاؤ گے، تمہیں جو ہے میں ڈگری جعلی لے دیتا ہوں، PhD کی ڈگری بھی لے دیتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے یہ کہتا تھا کہ کیا کرنا امتحان، کیا کرنا یہ اتنی محنت کر کے، اسی کام پہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ۔ جو دونوں سارے کی طرح پرچی لکھ دی، جس کے اوپر لکھا 30,000 کی کوئی بڑی جنت، چھوٹی جنت 40,000 کی، قبر میں ساتھ جا رہی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ مقبرے تیار کر لیے، وہاں جاؤ جنت، بت تیار کر لیے، ان کے پاس آؤ
مورتیوں کے اوپر کروڑوں روپے ڈال رہے ہیں لوگ، اداکار تاجر کروڑوں ڈال رہے ہیں اپنے انٹرنیٹ میں، اور دیکھا ہوگا کہ کتابوں میں کہ کس طرح ڈال رہے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں مزاروں میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سارا نظام شیطان کا تیار کرتا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔